تین طرح کی عورتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔ ان کی یہ تین عادات گھر کو خوشیوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہیں اور گھر میں ایسی نحوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے، اگر تم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ان تین طرح کی عورتوں سے ضرور بچنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہیں، جو بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہیں اور سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں، موت کی نیند۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں اور خوشیوں کو ویرانی میں بدل دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں وہ عورتیں تو موجود نہیں جو یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور اس لیے آپ کا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ عورتوں کے تین گناہوں کی وجہ سے تمہارا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ عورتیں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تین گناہ شوق سے کرنے والی عورتیں اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تو پھر سمجھ لو آپ کے رزق کی برکت اور سکون کی نعمت خطرے میں ہے۔ رزق کی برکت بھی خطرے میں ہے، سکون کی گھڑی بھی خطرے میں ہے۔ یہ عورتیں ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ تین گناہوں کی وجہ سے، اور گھر کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہیں تین گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا ایسی عورتوں سے بچنا جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ایسی عورتوں سے ضرور بچنا جو تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد کر دیں۔ ایسی عورتوں سے بچنا جن کی وجہ سے تم ساری زندگی ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنسے رہو، اس طرح پھنسو کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ دوستو، اگر تم نے ان باتوں کو نظر انداز کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یاد رکھو خوشحالی تمہارے دروازے سے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری باتوں کو نظر انداز کیا تو آخر وہ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں؟ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، غربت کے دنوں میں اپنے شوہر سے حرام کا تقاضا کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو غربت کے دنوں میں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں سے بھی لے آؤ۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں۔ اب جو عورتیں اپنے شوہروں سے حرام کا تقاضا کرتی ہیں نا، وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو غربت میں صبر کے ساتھ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرتی ہے وہ بھی ضرور سنیں۔ ایک دن ایک بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا تم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، لیکن ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں، ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں۔ کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تجھے پگھلا کے رکھ دے، تجھے رلا کے رکھ دے؟ میں بہتا رہتا ہوں، تو ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ مجھے بتا، کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تیرے پتھروں کو پگھلا کے رکھ دے؟ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، کہنے لگا چپ کرو، میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے جن کی محبت اور صبر اور قربانی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ رخصت کرتا اور خود کام پر نکل جاتا۔ بیوی ایک نہایت ہی عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی، لیکن غربت نے اس کے دل کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔ بیوی ویسے عبادت گزار تھی، اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن غربت نے اس بیوی کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔
وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے، کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ آگے شوہر ہنس کر کہتا، بیوی صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی، کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے، اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے۔ ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اس۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا، پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے،
गोश्त के टुकड़े निकाले, शापर में डाले और रात के सन्नाटे में सर झुकाए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर के करीब पहुंचते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि अगर बीवी को मालूम हो गया कि मैं उसके लिए हराम लेकर आया हूं तो वो क्या कहेगी। मेरी बीवी इबादत गुजार है, तो मुझे क्या कहेगी? क्या वो मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगी? लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा भी दिया, कहा ये सब मैं मजबूरी के साथ कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं और मजबूर आदमी कुछ भी कर सकता है। ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूं, वरना मेरा दिल कभी भी हराम के लिए आमादा ना होता, मेरा दिल कभी भी हराम खाने के लिए तैयार ना होता। खैर, घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। बीवी अंदर बैठी बेचैनी से शौहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने शौहर को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण झलकने लगी। वो बोली, क्या तुम खाने के लिए कुछ लेकर आए हो? मेरे पेट के लिए कुछ बंदोबस्त करके आए हो? शौहर ने शापर को एक कोने में रखते हुए नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ लाया हूं, ये उठा लीजिए, पका लीजिए। बीवी ने खुशी से शापर से गोश्त निकाला, उसे धोया, एक देगची के अंदर डाला, चूल्हे पर देगची रखी, नीचे आग जला दी। चंद लम्हे बाद जब देगची का ढक्कन हटाया तो देखकर हैरान रह गई कि देगची के अंदर गोश्त की जगह खून ही खून है। देगची के अंदर खून ही खून है और इस खून से हराम की बदबू आ रही है। और देगची के अंदर खून ही खून है। बीवी की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई, हाथ लरसने लगे, उससे बू बर्दाश्त ना हो पा रही थी। वो फौरन शापर और देगची लिए शौहर के पास पहुंची। वो शौहर जो सहन के कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था, उसके पास आकर कहा, मुझे सच बताना कि ये गोश्त कहां से लाए हो? हकीकत छुपाना मत, मुझे सच बताना। शौहर ने नजरें झुका ली, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साए थे। लरसती हुई आवाज में उसने कहा, मैं मजबूर हो गया था। तेरी भूख, तेरे चेहरे की मायूसी मेरे दिल पर बोझ बन गई थी। मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। तेरी भूख ने मुझे अंधा कर दिया था, तेरी मायूसी ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सुनती ही बीवी आंसुओं के साथ शौहर के कदमों पर पड़ गई। रोते हुए बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, हमें भूख से मरना कबूल है, लेकिन हराम खाना कभी कबूल नहीं है। अल्लाह ने हमें आजमाइश दी है, लेकिन उसका हुक्म तोड़ना हमें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम नहीं जानते, ओ मेरे सरताज, मुझे हराम खिलाने वाले, क्या तुम नहीं जानते कि हराम रिज़्क़ में कभी सुकून नहीं होता। जो औरतें अपने शौहरों को हराम कमाने पर मजबूर करती हैं, वो दुनिया की बदबख्त औरतों में से होती हैं, वो दुनिया की बदकिस्मत औरतों में से होती हैं। बीवी का ये जुमला कि मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम का लुकमा मत खिलाना, हाय, ये जुमला अल्लाह की ज़ात को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात उसी लम्हे के अंदर अंदर इन पर मेहरबान हो गई, इन दोनों मियाँ बीवी पर मेहरबान हो गई। ये एक जुमला अल्लाह को इतना बड़ा पसंद आया कि मेरे लिए जब भी लेकर आना, हलाल का निवाला लेकर आना। ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात इन पर मेहरबान हो गई। है मेरे शौहर, मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम मत खिलाना। मुझे मौत मंजूर है, हराम मंजूर नहीं है। मौत कबूल है, हराम कबूल नहीं है। मतलब कि औरत का ये एक ऐसा जुमला है जो घर में बेबहार रिज़्क़ लाता है, गैब से रिज़्क़ लाता है। अब पूरी रात ये इबादत में बैठे रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसका शौहर घर के बाहर बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया, क्योंकि अब आजमाइश के दिन निकल चुके थे, अब परेशानियों के दिन खत्म हो चुके थे, अब अच्छे दिन आने वाले थे। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया और कहा कि भाई, मैं आपके घर के पास से गुजरा, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, क्या मैं यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ?
जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दोगे? क्या मैं एक रात गुजार सकता हूँ? ये बात सुनते ही ये गरीब शख्स परेशान हो गया कि अगर मैंने मेहमान को अपने घर बिठा दिया तो जाहिर है खाना भी खिलाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, जबकि हमारे घर में रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं, सूखी रोटी का टुकड़ा भी मौजूद नहीं, हमारे अपने खाने को नहीं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? बीवी ने कहा तुम परेशान मत हो, मेहमान को अपने कमरे के अंदर बिठाओ, मेहमान को अंदर जगह दो, कमरे के अंदर बिठाओ, और ये लो मेरा एक लिबास, ये लो मेरा एक लिबास बेचकर मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। शोहर ने ऐसा ही किया, शोहर ने ऐसा ही किया। अजनबी शख्स ने वहीं रात गुजारी और सुबह जाते वक्त एक थैला दिया गरीब को। अजनबी ने सुबह वापस जाते वक्त उसने गरीब को एक थैला दिया और साथ में कहा ये जो थैला है ये आज से 20 साल पहले मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था, और साथ में कहा था कि जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, अल्लाह अकबर, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी सफर में भी, जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, बस ये अमानत उन घर वालों को दे देना। उस जन्नत के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, ये अमानत उस घर में रहने वालों के सुपुर्द कर देना, ये अमानत उस जन्नत के अंदर रहने वालों के सुपुर्द कर देना। लिहाजा भाई ये लीजिए आपकी अमानत और मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहां से जा रहा हूं। वो थैला देकर अमानत उनके सुपुर्द करके मेहमान वहां से चला गया। जब शोहर और बीवी ने थैला खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे, क्योंकि अब मुश्किल वक्त खत्म हो चुका था। अब आगे आसानियां ही आसानियां थी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। थैला सिक्कों से भरा हुआ था और वो सिक्के चांदी के नहीं थे, वो सिक्के सोने के थे। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें सबक देता है कि जो औरतें हमेशा अपने शोहरों से हलाल का तकाजा करती हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन जरूर देखती हैं। कसम है अल्लाह पाक की, ऐसी औरतें अपनी जिंदगी में अच्छे दिन जरूर देखती हैं, अपनी जिंदगी में उरूज जरूर देखती हैं। ऐसी औरतें जल्द ही मुश्किलात से निकल जाती हैं। आज मेरे मुआशरे की हर एक औरत परेशानी की दलदल में क्यों फंसी हुई पता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि ये औरत हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पा रही, इसे हलाल और हराम की तमीज का पता ही नहीं है, इसलिए तो इसके घर में परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फरमाया अगर तुम अपने घर में बेबहा रिज़्क लाना चाहती हो, गुर्बत और परेशानियों से बचना चाहती हो, तो अपने शोहर से हलाल की डिमांड करो, हराम से बचो। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में खुशहालियां आती हैं, फिर देखना तुम जीरो से हीरो बन जाओगे। घर का रिज़्क खत्म करने वाला जो दूसरा गुनाह है वो है तकब्बुर। तकब्बुर चाहे माल का हो, दौलत का हो, हसब का हो, नसब का हो, इंसान को तबाह बर्बाद करके ही दम लेता है। तीसरा गुनाह माल के होने के बावजूद भी जो औरतें दरवाजे पर आए किसी साइल को रोटी नहीं देती, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं करती, जो औरत फकीर को खैरात नहीं देती, माल भी है दौलत भी है फिर भी गरीब की मदद नहीं कर पा रही, ऐसी औरत कभी भी जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देख सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को 5 मौकों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, तनहा मत छोड़ना। वो बीवी जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है, तुम में से अच्छा इंसान वो है जो अपनी फैमिली, अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो फरमाया अपनी बीवी को 5 मौकों पर अकेला मत छोड़ना, तनहा मत छोड़ना, वरना याद रखना बीवी तो क्या अल्लाह भी तुम पर नाराज हो जाएगा, अल्लाह तुम पर खफा हो जाएगा। जो लोग अपनी बीवियों को 5 जगहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, तनहा छोड़ जाते हैं, बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं, 5 जगहों पर बीवियों के साथ बेवफाई कर जाते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले सकते, सुख की सांस नहीं ले सकते।
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی میں سے سکون چھین لیتا ہے جو بیویوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو اپنی شریک حیات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں نا، وہ زندگی میں کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ان 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑا، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ان 5 جگہوں پر تنہا چھوڑا، جا کر دیکھو آج بھی ان کا گھر ویران پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، مبارک فرمان کو پس پشت ڈال دیا، اس لیے ان کا گھر کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے، ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ان کی زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لیا گیا، ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ ان 5 موقعوں پر بیوی کو چھوڑ دینا بیوی کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ 5 موقع کون کون سے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کی موجودگی اور ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو حوصلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک عورت جذباتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی، وہ چاہتی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ 5 لمحات نہایت ہی اہم ہوتے ہیں، نہایت ہی حساس بھی ہوتے ہیں۔ ہر بیوی کا دل چاہتا ہے کہ ان لمحوں میں اس کا شریک حیات اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ تھامے اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے۔ آج کے بیان میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عورت کی زندگی میں وہ 5 اہم مواقع کون کون سے ہیں جب اسے اپنے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور شوہر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حاملہ عورت حضرت عمر فاروق کی عدالت میں حاضر ہوئی، درد بھری آواز میں بولی۔ ایک حاملہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، درد بھری آواز میں بولی، یا امیر المومنین، میری شادی کو 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں، حاملہ بھی ہوں، میری شادی کو 10 مہینے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں کے اندر کبھی مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ واقعی میں شادی شدہ ہوں۔ میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا ہمسفر ہے، نام کا شوہر ہے، لیکن حقیقت میں میری زندگی کے دکھ، درد اور مشکلات میں اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، میرے شوہر نے مجھے میری مشکلات میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں حاملہ ہوں، 8 ماہ سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی میرا شوہر مجھ سے بے خبر ہے۔ میرے شوہر کو پتہ تک نہیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میری تکلیف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں رات بھر بے چین رہتی ہوں اور دن رات نئی نئی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے مجھے، مگر میرے شوہر نے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا، کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ حضرت، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میرے والد بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور میرے بھائی انتہائی غریب ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ماں باپ مر گئے تو کیا ہوا، میرا شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا سہارا بنے گا، آج نہیں تو کل ضرور بنے گا، لیکن افسوس کہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاملہ عورت کی درد بھری فریاد سنی، داستان سننے کے بعد فوراً ہی آپ نے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اپنی عدالت میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش ہو ہی گیا۔ شوہر جب دربار میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر پاک نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، حضرت یہ عورت میری بیوی ہے۔ اچھا
یہ تیری بیوی ہے؟ جی میری بیوی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کی بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے سنایا ہے، جو درد تو نے مجھے سنایا ہے، وہ درد ذرا اپنے شوہر کو میرے سامنے سنانا، شوہر کو ہمارے سامنے سناؤ وہ درد جو تم نے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمیں سنائے۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بندہ خدا، کیا تمہاری بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، حضرت جی ہاں میری بیوی ٹھیک کہہ رہی، میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جلال سے بھر آیا۔ جب آپ نے سنا کہ اس نے واقعی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ ناحق کر رہا ہے، تو آپ کا چہرہ جلال سے بھر گیا، لیکن آپ کا لہجہ حکمت سے پر تھا۔ آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے اس کا خیال؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ عورت تیری بیوی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، اور دوسری بات یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے، اور اس وقت اسے تیرے حوصلے اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس عورت کی روح داد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، دونوں کی روح داد سنی، شوہر کی غفلت سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا یہ 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، تمہارا شوہر 10 مہینے تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے یہ دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ میرا حکم ہے، جو بھی تم اس سے مانگو گے یہ اس کی سزا ہے۔ عورت نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے کہ اے میری زوجہ تجھے کچھ نہیں ہونے والا، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ میری تکلیف میں میرا ساتھ دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا شوہر آج بھی میرا ہی شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی بات سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اسی دوران حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دربار میں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، حضرت علی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے نہایت ہی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی فرمایا، یا علی جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں فرما دیجیے، 2-4 نصیحتیں کر دیجیے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی